السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں جگنو حسینی چینل۔ دوستو، اس چینل کے مقاصد میں سے اسلام اور اسلامیات کی نشر و اشاعت ہے اور ادب کی آبیاری ہے۔ اس وقت میں آپ کے سامنے اسلامی تاریخ اور ملکی تاریخ کی ایک عظیم ہستی شہید اعظم سلطان فتح علی ٹیپو رحمۃ اللہ علیہ کے مختصر حالات زندگی پیش کرنے جا رہا ہوں۔ دوستو، اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اس چینل کو چلانے والے میرے رفقا بڑی محنت اور مشقت سے آپ کے سامنے اسلامی آڈیوز اور ویڈیوز پیش کرتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور لائک کمنٹ سے نواز دیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ یہ ایک مضمون ہے شہید اعظم سلطان فتح علی ٹیپو۔ میں آپ کی سہولت کے واسطے اس کو شروع سے آخر تک پڑھ رہا ہوں، اطمینان کے ساتھ سنیے اور تاریخ کے اس ذرّی باب کو ذہن میں پھر سے تازہ کیجیے۔ مضمون میں نے لکھا ہے اور یہ بہت ہی مختصر ہے، تھوڑے وقتوں میں انشاءاللہ کافی فائدہ ہوگا۔ اب آپ مضمون سماعت فرمائیں۔ تاریخ کے مستند حوالوں کی روشن فضا میں جنگ آزادی کے شہید اعظم سلطان فتح علی ٹیپو ابن سلطان حیدر علی سنیچر کے دن 20 ذی الحجہ 1163 ہجری مطابق 10 نومبر 1750 عیسوی میں بوقت صبح بنگلور سے 33 کلومیٹر دور دیون ہلی نامی قصبے میں پیدا ہوئے۔ ان کا خاندان عربی اور قریشی نسل تھا اور تحریک بالا کوٹ کے قائد سید احمد شہید کے حقیقی نانا شاہ ابو سعید اور ان کے فرزند شاہ ابو اللیث سے روحانی و اصلاحی تعلق رکھتا تھا۔ سلطان ٹیپو کے والد کے انتقال کے بعد بروز سنیچر 20 محرم الحرام 1196 ہجری مطابق 27 دسمبر 1782 عیسوی میں تخت شاہی پر بیٹھے۔ کل 16 سال چند ماہ کی دور حکومت میں انگریزوں سے جنگ چلتی رہی، بلکہ انہوں نے تخت و تاج کی ذمہ داری بھی حالت جنگ میں ہی سنبھالا تھا اور انگریزوں سے جنگ کرتے کرتے ہی ملک و ملت پر نثار ہو گئے۔ انگریزوں سے 4 بڑی جنگیں انہوں نے بنفس نفیس لڑی۔ پہلی جنگ میں ان کی عمر محض 17 سال تھی۔ ایسے ایمرجنسی حالات میں بھی انہوں نے جو ترقیاتی کام کیے وہ واقعی حیرت زدہ کر دینے والے ہیں۔ سلطان نے بے شمار کارخانے لگوائے، یونیورسٹی قائم کی، زمینوں کو زرخیز بنایا، ملک میں پہلی دفعہ مکمل مردم شماری کرائی اپنی ریاست کے اندر، بے روزگاروں کو روزگار کے لیے سرمایہ دیے، باہر سے ماہر کاریگروں کو منگوا کر اہل میسور کو باہنر بنایا، ملکی نظم و نسق کے تمام شعبوں کو وزارت کی پارلیمان قائم کر کے منظم، فعال اور جواب دہ بنایا، کاغذ کا کارخانہ قائم کیا اور سب سے پہلا اردو اخبار 7 روزہ فوجی اخبار کے نام سے شائع کیا۔ اس ملک میں سب سے پہلے بحری طاقت کی اہمیت کو سمجھا اور پورا بحری بیڑا تیار کیا، ہر محلہ اور آبادی کی تعلیم کا بندوبست کیا، مندروں، مسجدوں اور دیگر عبادت خانوں کے نام جاگیریں اور عطیات جاری کی اور اس سلسلے میں کسی ادنیٰ مذہبی تعصب کا نام و نشان ان کے طرز عمل میں نہیں ملتا۔ نیز ان کی تعمیر و ترقی کے لیے انہیں امداد سے بھی نوازا اور سب سے پہلے راکٹ ایجاد کیا، جس کو برٹش میوزیم میں سابق صدر APJ عبدالکلام نے جب دیکھا، میزائل کے اوپر تحقیق کرتے ہوئے جب انہوں نے سفر کیا تھا وہاں کا، تو وہ حیرت زدہ رہ گئے اور اپنی کتاب دی ونگز آف فائر میں اس کا تذکرہ بھی کیا۔ سلطان ٹیپو بہت ساری خوبیوں اور کمالات کے حامل تھے، بے انتہا ذہین اور ماہر لسانیات تھے۔ انہیں عربی، فارسی، کنڑ، تیلگو، مراٹھی اور اردو زبانوں پر مہارت حاصل تھی۔ انگریزی بھی بول لیتے تھے، فرینچ سے بھی ایک حد تک واقفیت تھی۔ وہ تخلیقی اور اختراعی ذہن کے مالک تھے، جس کی چند مثالیں یہ ہے کہ سلطان نے جدید تقویم جاری کیا، سرکاری محکموں کے نام اسماء حسنہ پر رکھے، خط ببری اور خط محمد ایجاد کیا۔
سکوں اور ہتھیاروں کے نو بنو اقسام ایجاد کیے، پیمائش و ناپتول کے نئے پیمانوں کو ایجاد کیا۔ سلطان درجہ اجتہاد کو پہنچے ہوئے حکیم و طبیب، ماہر خطاط اور نپولین بوناپارٹ سے بڑھ کر شجاع اور بہادر ہونے کے علاوہ صاحب تصنیف، عالم دین، ماہر علوم عصریہ اور صوفی و مصلح اہل دل بھی تھے۔ آج ان کے کمالات و اوصاف کا تذکرہ سننے والے شاید ان باتوں کو کسی حد تک مبالغہ و خوش گمانی سمجھیں، لیکن تاریخی حقیقت یہ ہے کہ سلطان فتح علی ٹیپو اس سے کہیں زیادہ تھے جو کچھ اب تک ان کے متعلق کہا گیا ہے، اور ایسے باکمال لوگ تو صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ سلطان ٹیپو اتحاد بین المسلمین کے لیے جان و مال قربان کرنے والے محب اسلام اور مادر وطن کی ایک ایک انچ زمین کی حفاظت کرتے ہوئے جان نچھاور کر دینے والے محب وطن تھے۔ ان کی حب الوطنی کا عالم یہ تھا کہ ایک بار بنگلور کے تاجروں نے انگریزوں کی حمایت یافتہ ایک کمپنی کا نمک منگوایا تو ٹیپو نے خبر ملتے ہی اسی وقت ان تاجروں کو نمک واپس کرنے پر مجبور کر دیا۔ زندگی میں انہوں نے کبھی غیر ملکی کپڑے استعمال نہیں کیے، گویا سودیشی تحریک کے بانی بھی سلطان ٹیپو ہی ہیں۔ 1798 عیسوی میں انگلینڈ کے وزیر اعظم مسٹر پٹ نے لارڈ ویلزلی کو گورنر جنرل بنا کر خصوصی طور پر ٹیپو سلطان کو اپنے راستے سے ہٹانے کے لیے تمام عیارانہ کوششوں کو بروئے کار لانے کے واسطے بھیجا، کیونکہ ہندوستان سے لندن تک تمام انگریزوں کو اس بات کا بخوبی اندازہ تھا کہ ہندوستان پر قبضہ مکمل کرنے میں صرف ٹیپو سلطان ہی سد سکندری بن سکتے ہیں۔ ان کی فوجی طاقت اس قدر مضبوط ہے کہ وہ اکیلے سرزمین ہند سے انگریزوں کا صفایا کر سکتے ہیں۔ ایک طرف انگریز اپنے راستے سے ٹیپو کو ہٹانے کے لیے کمر بستہ تھا اور اپنی عسکری تیاریاں مکمل کر چکا تھا، تو دوسری طرف سلطان کے نمک خوار میر صادق، میر معین پورنیہ اور خادم خاص راجہ خان جیسے ضمیر فروش انگریزوں کے ہاتھ ملت فروشی کا سودا مکمل کر چکے تھے۔ 1799 عیسوی کی بات ہے کہ سلطان اور انگریزوں کے درمیان فیصلہ کن جنگ چھڑی اور غداروں نے ہر چہار جانب سے انگریزوں کو میسور پر چڑھائی کی ترکیب بتا دی۔ یہی نہیں بلکہ قلعہ میں گھسنے کا منصوبہ بھی بتایا اور توپوں میں بارود کی جگہ مٹی بھروا دیا، اور جب سلطان انگریزوں میں گھر گئے تو ساتھ چھوڑ کر یہ نمک حرام الگ ہو گئے۔ اس حال میں انگریزوں کی طرف سے متعین غدار خادم راجہ خان نے کہا کہ حضور اب بھی اپنی جان کی حفاظت کے لیے خود کو دشمنوں کے حوالہ کر دیں اور ان کی ماتحتی قبول کر لیں تو جان بھی بچ جائے گی اور ماتحت رہ کر ہی صحیح حکومت بھی باقی رہ جائے گی۔ سلطان ٹیپو جلال میں آ گیا اور یہ تاریخی جملہ کہا، شیر کے ایک دن کی زندگی گیدڑ کے 1000 سال کی زندگی سے بہتر ہے۔ بہرحال سلطان لڑتا رہا اور انگریزوں کے بے شمار فوجی جہنم رسید ہوتے گئے، لیکن گولیوں کے 2 شدید زخموں سے اب ٹیپو سلطان پر نقاہت بڑھ رہی تھی۔ اسی درمیان پیاس سے بے قرار ہو کر سلطان بار بار راجہ خان سے پانی طلب کرتا رہا، لیکن اس شقی القلب اور ضمیر فروش نے ایک قطرہ پانی بھی سلطان کو نہیں دیا۔ اللہ اکبر! اس طرح پیاس کی شدت کے ساتھ شہادت پا کر نواسہ رسول سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہندوستان کا یہ دلیر سپوت 28 ذی القعدہ 1213 ہجری مطابق 4 مئی 1799 کو ملک و ملت پر قربان ہو گیا۔ بنا کردند خوش رسمیں بخا کو خون غلطی دن، خدا رحمت کند ای عاشقان پاک تینت را۔ السلام علیکم۔